مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر کا طریقہ تھا کہ جہاں تقریر کرتے تو شروع خطبے کے بعد حدیث کا منکر، رسول کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر، خدا کا منکر، 8-10 دفعہ وہ یہ طریقہ تھا. اس کے بعد تقریر خطبہ پڑھ لیا. اما بعد حدیث کا منکر، رسول کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر، خدا کا منکر، خدا کے منکر پر خدا کا قہر و عذاب ہوگا، وہ بدترین کافر ہے. 8-10 دفعہ دنیا دیکھ رہی تھی، حیران ہو رہی تھی. مقصد ان کا یہ تھا کہ منکرین حدیث کو پتہ چل جائے کہ حدیث مسلمانوں کے یہاں کیا معنی رکھتی ہے. اور بالکل قاعدہ یہی ہے کہ حدیث کا انکار نبی کریم کا انکار. یہ کس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حدیث مت مانو، نبی کی سنت، نبی کی ادا، نبی کے واقعات سارے ختم ہو جائے. قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا. ایک منکر حدیث آیا، ساتھی پکڑ کے لائے، یار یہ منکر حدیث ہے. اندر بیٹھ گئے. میں نے کہا منکر حدیث ہو؟ کہنے لگا میں منکر حدیث ہوں، تو منکر قرآن. میں نے کہا خدا خیر کرے، بڑا بدماش ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے شیخ التفسیر کو کہتے ہیں منکر قرآن. میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہا ویسے. میں نے کہا میں تو سارا قرآن مانتا ہوں، تم ساری حدیثیں مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، ساری کیوں مانوں گا؟ تو میں نے کہا میں سارا قرآن مانتا ہوں، ایک آیت تم پڑھ کر بتاؤ جس کا میں انکار کروں تو تم مجھے منکر قرآن بلا دلیل کہتے ہو، اور تم منکر حدیث پکے جچے تلے ہو. صرف اس کہنے سے اس طرح تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام تک سے کہا تھا انک من الکافرین، آپ کافر ہیں. تو فرعون کے کہنے سے موسیٰ کافر نہیں ہوئے، فرعون خود بدترین کافر تک آئے. کہنے لگے آپ لوگ قرآن بیان کرتے ہیں. میں نے کہا ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں کہ آیت پڑھ کر کے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کے بعد تقریر کرتے ہیں کہ یہ آیت پڑھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ لوگ سنتے نہیں ہیں بغیر اس کے. میں نے کہا تو بڑا خطرناک ہے. میں نے بھی پین کر بدل دیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ اتنی بات تو تم نے مان لی کہ ہم خطبے میں آیت پڑھتے ہیں. کہا ہاں بالکل دھوکے کے لیے. میں نے کہا دھوکہ چھوڑو. پہلی بات یہ کہ آیت ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم کہیں گے دوستو یہ قرآن کی آیت ہے، دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ مکہ میں یا مدینہ میں، یہ بتائیں گے. اس میں نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، نماز کی اتنی قسمیں ہیں، نماز مسلمان پر فرض ہے، مسلمان کی یہ تعریف ہے، عاقل پر فرض ہے، بالغ پر فرض ہے، عقل اس کو کہتے ہیں، بلوغ کی عمر اس کو کہتے ہیں، فجر کی اتنی رکعتیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی اتنی رکعتیں، وضو فرض ہے، غسل فرض ہے، کپڑے پاک، جسم پاک، جگہ پاک. تو میں نے کہا یہ جو ساری تقریر میں نے کی ہے کتاب الطہارت صلاۃ کی، یہ اس کو آپ دھوکہ کہتے ہیں یا یہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے؟ چپ ہو گیا. چپ ہو گیا. مجھے کہتا ہے عالم ہو تو مجھے بہت طریقے سے شیشے میں اتار رہے ہو. میں نے کہا شیشے میں نہیں، پنجرے میں تمہیں اکڑ پکڑ دوں گا، ایسا کہ ہلنے نہیں دوں گا. یہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ معاشرے میں کیسے کیسے اژدہے پھیلے ہوئے، کیسے کیسے اژدہے. ایک آدمی کا چہرہ صاف، داڑھی منہ سے نہیں، پینٹ پہنا ہوا ہے، رجسٹر ہاتھ میں، اور وہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو کہتے ہیں آپ منکر قرآن ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں ہمارے خلاف کتنا کام ہوا ہے، کتنا سخت کام ہوا ہے، ان کو کتنی شہ دی گئی ہے، ایسے کتنے مولویوں کو اس نے پریشان کیا ہو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی، اجلت کی بھی نہیں. تسلی سے رہو، کام پختہ کرو. الحمدللہ جو آیا ہے انتفاع ایمان لے کے گیا ہے، خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. کلمہ پڑھوایا، اس کا نکاح پڑھوایا، اب کھرا جج اطلاع درس میں بیٹھا ہوا مسلمان 7-8 سال سے شریک درس سے سارا سن رہا ہے. الحمدللہ یہ میں بیان کرتا ہوں روتا رہتا ہے. میں آپ کا نام تو نہیں لیتا، صرف سابقہ بھوت کا ذکر کرتے ہوئے